ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، لوگ جمع ہو گئے. پہلے لوگ علم کے متلاشی ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. اب کوئی بندہ مل جائے تو گپوں کے جان میں چھوٹ گئی. پہلے علم کی باتیں کرتے تھے، انہوں نے علم کی بات سنائی، حدیث سنائی. پھر وہ لوگ چلے گئے تو اکیلے رہ گئے. ایک شخص انہیں کہنے لگا مجھے کوئی نا رسول کریم کی حدیث سنائیں جو آپ نے غور سے سنی ہے اور سمجھی ہے بالکل صحیح، مجھے وہ سنائیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہاں میں تمہیں ضرور ایک حدیث سناتا ہوں جو رسول کریم نے سنائی. میں اور رسول کریم ہی تھے، کوئی اور نہیں تھا، میں سناتا ہوں. کہتے ہیں ابو ہریرہ سنانے لگے. ابو ہریرہ پہ غشی آئی، بے ہوش ہو گئے. ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے. جامع ترمذی میں وقت گزرا، پانی کی چھینٹیں مارے، ہوش آیا. کہا ہاں میں تمہیں حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول کریم سے سنی ہے، کسی کوئی اور نہیں تھا، میں اور تھا اور رسول کریم تھے. پھر بے ہوش ہو جی پھر بے ہوش ہو، ہوش آتا ہے. کہا ہاں میں تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول کریم سے سنی ہے، کسی اور نے نہیں، اس وقت میں تھا اور رسول کریم تھے. پھر بے ہوش ہو گئے، پھر بے ہوش ہو گئے. ابو ہریرہ پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آئی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہا ہاں میں تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول کریم سے سنی، کوئی اور نہیں تھا، میں تھا. پھر بے ہوش ہو گئے. چوتھی بار بے ہوش ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ، 4 بار. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افاقہ ہوا، بڑی پریشانی. ابو ہریرہ کھڑے ہو گئے، اب فرمانے لگے. پھر فرمایا نا، فرمانے لگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن قاری عالم آئے گا، قیامت کے دن شہید آئے گا، قیامت کے دن مالدار آئے گا. اللہ فرمائے گا ہاں بھائی اللہ میں نے قرآن کا علم حاصل کیا، قرآن پڑھا، پھیلایا، لوگوں کو دیا، میں جھوٹ بولتا ہے تو. اللہ فرمائے تو جھوٹ بولتا ہے. فرشتے کھڑے کہیں گے، فرشتے بھی کہیں گے، فرشتے کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے. اللہ فرمائے گا تو نے قرآن کا علم پڑھا، قرآن پڑھا اس لیے کہ لوگ تیری واہ واہ کریں. تو دنیا کا متلاشی تھا، جا تجھے دنیا ہم نے دے دی تھی، تو آخرت کا متلاشی نہیں تھا. فرشتوں گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ اس کو. تو برا رو رہے، غشی تاری ہو رہی تھی، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں. مالدار کو لایا. مالدار ہاں بھی کیا کیا تم نے؟ یا اللہ میں پیسہ دیا تھا تجھے، دولت دی تجھے، بینک بیلنس، گاڑی شاڑی، بنگلے، پیسہ، مال، عام، کیا اللہ تیری راہ میں دیا، تیری راہ میں خرچ کیا، رشتہ داروں کو دیا، مسجد بنائی، مدرسے بنائے، مدرسوں میں دیا، مسجدوں میں دیا، رشتہ داروں پہ خرچ کیا، غریبوں پہ دیا. جھوٹ بولتا ہے اللہ، تو جھوٹ بولتا ہے. اللہ فرمائے گا، فرشتے کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے. اللہ فرمائے گا کیا دنیا کے لیے. رشتہ دار کہیں گے واہ 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 کیا بات ہے. لوگ کہیں گے مسجد میں حاجی صاحب ماشاء اللہ، لوگ کہیں گے واہ 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 حاجی صاحب مدرسے میں ماشاء اللہ، لوگ کہیں گے واہ 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 ملک صاحب نے سبحان اللہ، چودھری صاحب نے کیا کر دیا. دنیا کے لیے تیرے دل میں تھا کہ دنیا والے تجھے واہ واہ کریں. اللہ فرمائے گا میرے لیے تمہیں تھوڑی دیا تھا، دنیا کے لیے دیتا تھا. جھوٹ بولتا ہے. فرشتوں گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ. شہید کو لایا جائے. ہاں جی تجھے زندگی دی، حیات دی، کیا کیا اللہ؟ تیرے اعلاء کلمت اللہ، تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میں نے گردن کٹوا دی. جھوٹ بولتا ہے. فرشتے کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے. اللہ فرمائے گا تجھے گردن تو کٹوائی تھی، اس لیے کٹوائی تھی لوگ کہیں گے شہید ہے، بڑا بندہ تھا یار، شہید ہوا، تو لوگوں کی واہ واہ چاہنے کے لیے شہید ہوا تھا. جھوٹ بول رہا ہے. فرشتوں اس کو بھی لے جاؤ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم سے سنا.
اس حدیث پاک سے مجھے آپ کو سبق ملتا ہے، دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، اخلاص کے لیے عمل کریں۔ میں اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اخلاص کی دولت، اخلاص ہے نا، اخلاص سمجھو کام کی جان ہے، جان، ریڑھ کی ہڈی پہ کھڑا ہے بندہ، ایسی یہ سمجھو ہڈی ہے ریڑھ کی، اخلاص نہیں ہے، نمازیں روزے سارے بے جان ہے، بے جان ہے۔ اخلاص یا اللہ تیرے لیے، یا اللہ تیرے لیے۔ اور یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ بندہ بار بار یا اللہ تیرے لیے، دنیا کا خیال ہے نہیں، نہیں، یا اللہ تیرے لیے، یا اللہ تیرے لیے۔